نے کہا نادانو ایک گھر والے ہیں ایک در والے، نہ گھر والے چھوڑے جا سکتے ہیں نہ در والے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ ضمن درمیان میں آ گیا، میں نے چاہا کہ بیان کر دیں، کچھ نہیں رکھا اس میں، تصادم ہوگا، قتل و غارت کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں، خارجیت بھی 1400 سال پرانی ہے، اور رافضیت بھی 1400 سال پرانی ہے۔ اور میں تعریف کرتا چلوں، سنی کو خارجی نہیں کہتے اور شیعہ کو رافضی نہیں کہتے۔ سن لے، ہم نے افراط و تفرید بنا دیا، افراط و تفرید کی راہ اپنا دی ہے۔ وہ سنی نہیں جو آل کا ادب نہ کرے، وہ سنی نہیں، وہ مسلم نہیں۔ اور رافضی کون ہے؟ رافضی وہ ہے نام علی کا لے، نام حسین کا لے، نام پنجتن پاک کا لے، اور اس کی آڑ میں مصطفیٰ کے صحابہ کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرے۔ اس کو شیعہ نہ کہیں، اسے رافضی کہیں۔ اب وہ جس لبادے میں بھی آئے، جس لبادے میں بھی آئے، اگر صدیق اکبر کا ادب نہیں تو شیعہ نہیں، رافضی ہے۔ اگر آل پاک کا ادب نہیں تو سنی نہیں، خارجی ہے۔ خارجی ہے۔ ایک ادھر اینڈ ہے، ایک ادھر اینڈ ہے، ایک ادھر اینڈ ہے، درمیان میں اختلاف ہے، درمیان میں اختلاف ہے۔ اور آقا نے فرمایا خبردار، اختلاف پہ لڑنا نہیں، یہ پیار ہے، یہ علم ہے۔ اور وہ اختلاف اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی نہیں کرتا تو کفر ان عظیم ہستیوں کی بے ادبی سے لازم آتا، اور اگر کوئی آل پاک کی بے ادبی نہیں کرتا تو کفر آل پاک کی بے ادبی سے لازم آتا۔ ہاں، اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی حیا کے پیکر ہیں، علی شیر خدا ہیں، حتیٰ کہ حضور کے سارے صحابہ اور حضرت امیر معاویہ ادب کے قابل ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا کفر جانے، پھر نماز جیسے بھی پڑھے وہ مسلم ہے۔ اور اگر کفر جانتا ہے تو اسے پھر رافضی کہتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معرکہ کربلا میں سارے تن شہید ہو گئے، باری آ گئی حسین کی، قربان جائے حسین تیری عظمت کو۔ آقا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں، اور یاد رکھ لیں، میں کوئی چھوٹی موٹی کتابیں جو عام اردو میں لکھی جاتی ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں، تاریخ کی معتبر کتابیں جن میں ابن خلدون ہے، جن میں طبری ہے، البدایہ والنہایہ ہے، ابن عساکر ہے، اور جن میں پھر حضور شیخ الاسلام کی شخصیت ہے۔ اس وقت ان کا علمی مقام کیا ہے یہ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اس بندے کی تحقیق کیا ہے، تحقیق کیا ہے، اور اس کا چیلنج ہے جو کہہ دوں کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ کہہ دوں کہ بات ایسے ہے تو پھر کوئی مائی کا لال شرق سے غرب تک عزت اٹھا لے گا، فتوے لگائے گا، مگر میری بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ علم کے مقام ہے، پھر ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ اب آئیے، اب میں بار بار کتابوں کے نام نہیں لوں گا، میں نے آپ کو کتابیں بتا دی، جو شک آئے وہ ان کتابوں میں جا کے دیکھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
ذوالجناح پہ سوار ہوتے ہیں اور ذوالجناح کو ایڑی ماری کہ ارے گھوڑے چل، دیکھ نانے کی دین کی عزت کا مسئلہ ہے، دین مصطفی اور نظام مصطفی کو پاؤں تلے رونا جا رہا ہے، نانے کا دین بچانا ہے، چل ذرا سوئے مقتل لے چل، اپنے بچوں کے خون سے نانے کے گلشن کے دین کے گلشن کی آبیاری کرنی۔ دوستو یہ اتنا خونی منظر تھا، اتنا غمناک منظر تھا کہ جانور بھی اس منظر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ آپ اندازہ کر لو پھر وہ بدبخت یزیدیوں کے قلب کتنے شقاوت میں مبتلا ہو گئے، کتنے پتھر کے ہو گئے کہ معصوم علی اصغر کو بھی شہید کرنے میں انہیں رحم نہ آیا، انہیں رحم نہ آیا۔ اور امام حسین نے جب گھوڑے سے کہا چل تو گھوڑے نے نیچے دیکھا، نیچے دیکھا۔ امام حسین نے جب گھوڑے کے منہ کی طرف دیکھا تو وہ جانور ہو کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں، آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں۔ پھر حسین نے کہا چل، پھر وہ نیچے دیکھتا ہے، پھر حسین نے کہا چل، پھر وہ نیچے دیکھتا ہے۔ حسین سمجھ گئے مجھے کچھ بتا رہا ہے۔ جب اس کے اشارہ کرنے پر آقا حسین نے نیچے دیکھا تو نیچے منظر عجیب تھا۔ کیا منظر تھا؟ آقا حسین کی 6 سال کی لخت جگر بی بی سکینہ، سیدہ سکینہ، اس نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہے اور زبان حال سے کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو ادھر نہ لے کے جا، ادھر تو جو بھی جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا۔ چچا عباس سے پانی مانگا تھا، وہ پانی لینے گئے، پانی نہیں آیا، نہ چچا آئے۔ بھائی علی اکبر گئے تھے، وہ بھی نہیں آئے۔ اونو محمد گئے تھے، وہ بھی نہیں آئے۔ اور میرا پیارا شہزادہ علی اصغر گیا تھا، وہ بھی نہیں آئے۔ اے گھوڑے اگر تو میرے بابا کو بھی لے گیا تو پھر کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کون مجھے لوریاں سنائے گا؟ اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ امام حسین نے اپنی پیاری لخت جگر 6 سال کی سکینہ کی جب یہ بات سنی دل بھر آیا، گھوڑے سے نیچے آئے، بچی کو گلے لگایا، پیار کیا اور زبان حال سے کہنے لگے بیٹی سکینہ دیکھ نانے کی دین کی عزت کا مسئلہ ہے، میں نے بھی سب کچھ وار دیا، تو بھی اپنی لوریاں وار دے، تو بھی اپنی لوریوں کی قربانی دے دے۔ سیدہ زینب کو بلایا، بہن کو بلایا، نصیحتیں کی، جن میں سے چند یہ ہیں۔ فرمایا دیکھنا زینب، اب تک اسلام کی عزت کی ذمہ داری حسین کے کندھوں پہ تھی۔ حسین اپنے گلشن کا بچہ بچہ دے کر اور اپنے خاندان کے ہر بچے کے خون دے کر نانے کے گلشن دین کے گلشن کی آبیاری کر چکا۔ حسین دین کا حق ادا کر چکا۔ میں جا رہا ہوں، دیکھنا میری بہن، میرے بعد اب ساری دین کی عزت کی ذمہ داری تیرے کندھے پہ آئے گی۔ بڑے مشکل حالات آئیں گے، بڑے ظلم کے واقعات آئیں گے، ظلم کے طوفان چلیں گے، چکر آئیں گے، ظلم کی آندیاں چلے گی۔ دیکھنا زینب، تو شیر خدا کی بیٹی ہے، تو نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہے، تو مصطفیٰ کی نواسی ہے، تو حسین کی بہن ہے۔ دیکھنا صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، سر کٹ جائے ان شرابی خندوں کے سامنے، ظالم کے سامنے سر جھکانا۔ چند اور نصیحتیں کی۔
اور ساتھ ہی فرمایا یہ میں اپنی بیٹی تیرے حوالے کر رہا ہوں، یہ میں اپنی سکینہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، میری بہن زینب یہ رات کو میرے سینے پہ سوتی ہے، میں اسے لوریاں سناتا ہوں پھر اس کو نیند آتی ہے، میں جا رہا ہوں میرے بعد اسے میری یاد آیا کرے گی، اے میری بہن میری سکینہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، اس کا خیال رکھنا۔ چند اور نصیحتیں کی، شاہ سوار کربلا ہوئے اور میدان کارزار میں اترے۔ خدا کی قسم یہ حیدر کرار کا شیر کیا میدان میں آیا، اکیلا حسین اور یزیدی 70,000 کی فوج، 20,000 کا قول بھی ہے، لاکھ کا قول بھی ہے، 70,000 یزیدی اور اکیلا حیدر کرار کا بیٹا۔ جب کربلا کا شاہ سوار بنا تو کسی بدبخت کو جرأت نہ ہوئی کہ خدا کے شیر کا سامنا کر پائے۔ حسین جس طرف کا رخ کرتے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے، حسین تلوار لہراتے گاجر مولیوں کی طرح ان کی گردنیں کٹ کٹ کے گر۔ بدبخت یزیدی دور رہ کر کبھی نیزے کا وار کرتے، دور ہٹ کر کبھی تلوار کا وار کرتے، کبھی تیر کا وار کرتے، کبھی خنجر کا وار کرتے، مگر سامنے آنے کی کسی کی جرأت نہ تھی۔ مارکہ حق کو باطل بپا تھا، کوئی دنیا کا حریص خواہشوں کے لیے لڑ رہا تھا، کوئی بچے دے کر یار منا رہا تھا، کوئی بچے دے کر قول و قرار پورے کر رہا تھا، کوئی لا الہ پڑھ کے اس وعدے کا وفا کر رہا تھا۔ دونوں میں حق و باطل کا ٹکراؤ تھا۔ اچانک کربلا کے میدان میں کسی پکارنے والے نے آواز دی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اپنے بچوں کے خون دے کر دین کی آبیاری کرنے والوں، اپنے سارے بچے کٹوا کر مصطفیٰ کے دین کو زندگی دینے والوں، اور گھوڑے کی پیٹھ پر تنے تنہا بیٹھ کر ہزاروں کے ساتھ ٹکرا کے حق کے جہاد ادا کر دینے والوں، جہاد کا حق ادا ہو گیا، دین کی وفا کا حق ادا ہو گیا۔ اب آؤ، نماز بھی ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، نماز بھی عرض کر رہی تھی، حسین آج مجھے بھی کوئی عزت دے دے، آج میری بھی قدر بتا دے، آج میری بھی پوری امت نانے کی امت کو عظمت بتا دے۔ حی علی الصلاۃ کی آواز آئی، آقا حسین نے کہا بدبختو رک جاؤ، وہ دیکھو کوئی بلا رہا، آؤ اس محبوب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیں، آؤ اس محبوب سے چار باتیں کر لیں، آؤ نماز ادا کر لیں۔ وہ بدبخت یزیدی جانتے تھے یہ حیدر کا شیر ہے، اس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اس گود میں پلا ہے، اس نے سیدہ کائنات کا دودھ پیا ہے۔ کون سیدہ؟ کون سیدہ؟ کہ سردیوں کی لمبی راتیں ہوں، سردیوں کی 14 گھنٹے کی رات ہو تو سیدہ کائنات نماز عشاء کے بعد اس محبوب سے ملاقات کے لیے، اس محبوب کی توصیف اور عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کی بارگاہ میں ایک سجدہ کرتی ہیں، 14 گھنٹے کی رات بیت جاتی ہے ایک سجدے میں، اور فجر کی اذان آتی ہے تو اس سجدے سے اٹھ کے آہ بھر کے کہتی ہیں، مولا تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہ ہوا۔